بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اسرائیل کو سمجھ لیجئے یہ مرکب لفظ ہے، اسی سے اسیر بنا ہے، اسیر جو کسی کا قیدی ہوتا ہے، ایل عبرانی میں اللہ کے لیے ہے، اور اسرائیل کا ترجمہ ہے عبد اللہ، اللہ کا غلام، اللہ کے ساتھ بندھا ہوا اس کی اطاعت کے قلاتے کے اندر۔ تو یہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں سے جو نسل چلی وہ بنی اسرائیل ہے، انہی میں حضرت موسیٰ کی بعثت ہوئی اور تورات انہیں دی، پھر یہ ایک بہت بڑی امت بنے۔ ان پر 4 ادوار آ چکے تھے قرآن مجید کے نزول کے وقت، 2 مرتبہ اللہ کی رحمت کی بارشیں ہوئی، انہیں عروج نصیب ہوا، 2 مرتبہ ان کو دنیا پرستی، شہوت پرستی، اللہ کے احکام کے پس پش ڈال دینے کی سزا میں عذاب کے کوڑے ان پر برسے۔ اس کا ذکر آئے گا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع۔ اس وقت جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اس وقت وہ اپنے اس زوال کے دور میں تھے۔ حال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی 2nd ٹیمپل بھی شہید کیا جا چکا تھا، گرایا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان نے جو بنایا تھا ہیکل سلیمانی، جس کو یہ 1st ٹیمپل کہتے ہیں، اسے نیبوکدنضر نے گرا دیا تھا حضرت مسیح سے بھی کئی سو سال پہلے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ رومنز نے سن 70 عیسوی میں حضور کی ولادت سے 500 برس پہلے ان کا یہ یروشلم تباہ و برباد ہوا، اس میں لوگوں کو قتل کیا گیا، قتل عام ہوا، اور 2nd ٹیمپل جو ہے وہ بھی گرا دیا گیا، جو اب تک گرا پڑا ہوا ہے۔ صرف ایک ویلنگ وال ہے جس کے پاس جا کر یہودی جو ہے ماتم کر لیتے ہیں، روتے ہیں، اور اب وہ بنانے پر تلے ہوئے ہیں اپنا 3rd ٹیمپل، اس کے نقشے بن چکے ہیں، بلو پرنٹ بن چکے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا یہ بہت ہی پستی میں تھے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ وہ انعام کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنی کتاب دی، نبوت سے سرفراز فرمایا، اپنی شریعت تمہیں عطا فرمائی، تمہیں داؤد، تمہارے اندر داؤد اور سلیمان جیسے بادشاہ اٹھائے جو بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی اپنے وعدے کو پورا کروں۔ یہ وعدہ ہے جو کتاب استثناء جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی، ڈیوٹرانومی، اس کے 18ویں باب کی آیت نمبر 18 اور 19 میں حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس میں اللہ نے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی کچھ بتائے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ یہ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا کہ نبی آخر الزمان آئیں گے اور تمہیں انہیں قبول کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بڑا تفصیلی ذکر سورہ اعراف میں آئے گا انشاءاللہ، لیکن یہاں فرمایا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، تم میرا عہد پیرا پورا کرو، میرے اس نبی کو تسلیم کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر کی صدا پر لبیک کہو، تو میں تمہیں میرے انعام و اکرام اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونْ، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تمہارے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے۔ اس کے 2 معنی ہے، ایک تو قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی اور انجیل کی، فیہا ھدی ونور، فیہ ھدی ونور، اور دوسرے یہ کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پیشین گوئیوں کے مصداق بن کر آئے ہیں جو تورات میں تھی، ورنہ وہ پیشین گوئیاں جھوٹی ثابت ہوتی۔ ان کے مصداق کون ہے؟ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں معنی اس کے ہیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے ان کا کفر کرنے والے نہ بن جاؤ۔ تمہیں تو سب کچھ معلوم تھا، تم تو منتظر تھے، تم تو آخری نبی کے انتظار میں تھے اور ان کے حوالے سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی آخری زمان کے واسطے سے ہماری مدد فرما اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ آئے گا آگے چل کر اسی سورہ بقرہ کے اندر۔ لیکن اب تم ہی سب سے بڑھ کر کافر ہو گئے، تم ہی سب سے بڑھ کر دشمن ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان، اس کے سوا کچھ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو،
اب چھپاؤ حق کو، ذرا حالے کہ تم جانتے ہو. یہ بات اچھی طرح نوٹ کر دی، جانتے بوجھتے کر. ایک ہے مغالطے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے. ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. ریت آف اللہ، اس کے غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی طرف. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی. وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تقویٰ کی، پارسائی کی تعلیم دیتے ہو. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اصل میں مخاطب کون ہے؟ علماء یہود. اس آیت سے ثابت ہو گیا عالم ہمارا بھی جب بھی کھڑا ہوگا اونچے سے اونچا آواز کہے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ بات کہے گا. اکثر و بیشتر کا حال یہ ہے کہ ان کا اپنا کردار دیکھیے تو کوئی مناسبت ہی نہیں اس سے، جو وہ بات کہہ رہا ہے، جو لوگوں کو دعوت دے رہا ہے اس پر خود عمل نہیں. تو یہی در حقیقت علماء یہود کا کردار بن چکا تھا. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور یہ سب کچھ تم کر رہے ہو اس حال میں کہ کتاب پڑھتے بھی ہو، تورات پڑھتے ہو، صاحب تورات ہو. ہمارے بھی بہت سے علماء کا، علماء سو جنہیں ہم کہتے ہیں، حال یہ ہو چکا ہے. خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. غزوہ ہند سے کیا مراد ہے؟ اکثر کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیمیں اپنے پمفلٹ میں اس کا ذکر کرتی ہیں اور جس کا حوالہ بھی دیتے ہیں. حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث میں اصل میں دو غزوات کو جمع کیا ہے ایک حدیث میں. عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار. حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر، دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، آگ سے گویا کہ چھٹکارا ان کا ہو گیا ہے. عصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا. وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں سے اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا. اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا لازماً میرے نزدیک ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گے، ورنہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے، اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا، پھر وہ حدیث کا منشا پورا ہو چکا. پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ نہ کیجیے. اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے. یہ ابھی 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے تھے. یہ نہیں ہے، یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا، متمکن ہو جائے گا. پھر یہ دائیں اور بائیں، شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی، اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے، اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی. یہ ان کے بارے میں ہے، یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں. یہ خام خواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چسپاں کر لیا ہے. عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں. دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہوئے. یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودہ سلاحا یؤید اللہ بہم الدین. رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے. موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے، ایک رائے تو یہ تھی کہ غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں. عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی. دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے.
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوطئون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ 3: ایران، افغانستان، پاکستان۔ یہ 3 سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص اکثریت کا۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات و سود لا یردھا شیء حتی تنصب بیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب کرو۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا۔ یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو کس لیے؟ محض ایک علمی استفادہ، محض اپنی بات آراء کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے، اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کا روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجئے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے،
اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیل جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء نے کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا تمدن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی اسکرٹس۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ساحل ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ وہ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں۔ علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا ہے۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کارواں زی وادی دور و دراز آید برو۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر۔ یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیے۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے، ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔
کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی، یعنی سلطان ہی مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات و سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب بیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر دفن ہو جائے گی۔ حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد ہے، جن کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا۔ مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفل اور کسی دوسری مجلس اور نشست پر۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ اب نوٹ کر لیجئے، یہ کتابیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو کتاب الملاحم میں پڑھیے۔ بدترین عذاب عربوں پر آیا کھڑا ہے، سروں پر ٹنا ہوا، بدترین ایسی جنگ ہونی ہے الملحمۃ العظمیٰ، جس کو کہ میں بھی آپ کو گواہی پیش کر دوں گا، جسے کہا گیا ہے لاسٹ کروسیڈ۔ بش نے بھی کروسیڈ کا لفظ بول دیا تھا، پھر واپس لیا اس نے۔ نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے اور رندے بادہ خار اچھا، کروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا۔ یہ کروسیڈ، اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا، گریٹر اسرائیل بنے گا، یہ عراق، شام، اردن، سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ، ترکی کا جنوبی علاقہ، مصر کا صحرائے سینا، اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا زرخیز ترین علاقہ ڈیلٹا آف نائل، یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائے۔ اس کو حدیث میں کہا گیا الملحمۃ العظمیٰ۔ عیسائی 80 علم لے کر ہے مسلمانوں تم پر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج، 9.5 لاکھ فوج۔ یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے؟ جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیف سے، اب کس لیے؟ تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا، اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم سے نمٹنا ہے۔ وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے، اب اسلام ابھر سکتا ہے، مسلمانوں کے سینوں کے اندر وہ آگ ہے، اوپر خاکستر آ گیا ہے، تمہیں اٹھانا بیٹھنا، یہ اندر تو انگارہ ہے، اوپر سے راکھ ہے، اس سے دھوکہ نہ کھا جانا ان کے دلوں کے اندر۔ اور بش نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیہ سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں، اور میں حیران ہوا تھا کہ اس کمبخت کو ہسپانیہ کا خیال کیسے آ گیا؟ ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں، اب ہم تو بھول گئے، وہ تو 500 برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا۔ اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے ارض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق نہیں کیوں اہل عرب کا؟ ہسپانیہ میں تو 800 سال حکومت کی مسلمانوں نے، اور ابھی 500 برس ہی گزرے ہیں۔ یہودی تو ارض مقدس سے 2000 سال نکالے گئے، انہیں لا کے آباد کیا گیا، عربوں کے سینے میں خنجر پھونک دیا گیا۔ وہ چھوٹا سا جو چاہتا کرتا، کوئی پوچھنے والا نہ۔ امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ویسے کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کے اگر 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے، ایک بچہ۔ یہ حدیث صحیح۔ اور آپ نے فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت، عربوں کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آئی۔ اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کو اختیار کر لی، دبئی جا کر دیکھیے، بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبئی کے اندر ہم نے قائم کر کے دکھا۔ اب سعودی عرب اس راستے پر بڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد نمبر 2 پر جو ہے ہم پاکستانی۔ لیکن میں اس کے وہ پہلی بات جو کہہ رہا ہوں وہ تو یقینی ہے، اس میں تو احادیث صحیحہ بڑھ، اگرچہ اس کے بعد پانسا پلٹے گا، پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور وہ گریٹر اسرائیل گریٹر گریو یارڈ بنے گا یہودیوں کا، ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا۔ یہ بات میں ہونا ہے، میں پہلی بات پرس کر، وہ پانسا پلٹے گا جب پلٹے گا۔ ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے؟ جس ملحمۃ العظمیٰ کہا حضور نے، جسے آرمگیڈون کہتے ہیں عیسائی۔ آرمگیڈون کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے، آپ ڈکشنری میں مانی تو کیا لکھا ہے؟ A very big war which will be fought
between the forces of evil and good before the end of this world. اس دنیا کے خاتمے سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوگی. ارمجدون اسے کہتے ہیں عربی میں، اور ارمگڈون اسے کہتے ہیں انگریزی. اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر جو اس میں کہ مکاشفات یوحنا، ریولیشنز آف سینٹ جان، یہ تو میں کہہ رہا ہوں یقین کے ساتھ، اور زیادہ دور نہیں آیا چاہتا. اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو کنزرویٹوز ہیں، نیو کنزرویٹوز، ان کا 5 نکاتی ایجنڈا ہے متفق علیہ، جس کے تحت یہ جنگ صلیبی شروع کی گئی ہے. وہ سن لیجئے آپ. آرمیگیڈون نمبر 1، گریٹر اسرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر 2، مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو گرانا نمبر 3، وہاں تھرڈ ٹیمپل، وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی 1000 قبل مسیح میں، پھر برباد کی تھی نیبوکدنیزر نے، دوبارہ بنائی گئی، پھر دوبارہ ختم ہوئی 70 عیسوی تک گری پڑی ہے. ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے 70 عیسوی سے لے کر آج تک. ایک دیوار ہے ویلنگ وال، جہاں جاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل. اور نمبر 4، اس میں لا کر رکھا جائے گا تخت حضرت داؤد. یہ تخت کہاں ہے اس وقت؟ یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے، ویسٹ منسٹر ایبے، اس میں رکھا ہوا. ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی ہوئی، پھر حضرت سلیمان کی ہوئی، پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا ہیکل مسجد اقصی، وہاں رہا. وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج پوشی ہوتی. سن 70 میں ٹائٹس نے گرایا اسے ہیکل کو، وہ پتھر لے گیا، وہاں سے روم گیا، روم سے آئرلینڈ گیا، آئرلینڈ سے اسکاٹ لینڈ آیا، اسکاٹ لینڈ سے انگلینڈ آیا، اور اب وہ رکھا ہوا ہے 14ویں صدی عیسوی سے آج تک. وہ ویسٹ منسٹر ایبے میں رکھا ہوا، ایک کرسی کی سیٹ میں اسے بنا دیا گیا ہے تخت کی شکل. اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو، کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پوشی ہوگی، اس میں ہوگا. یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل. اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا جو مسیح دجال ہوگا. عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ ہمارا بھی خیال ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے علیہ السلام. بہرحال یہ تو بات کی بات ہے نا. اس وقت جو عرض کر رہا ہوں، عربوں پر بہت بڑا عذاب، اور پاکستان کا معاملہ البتہ یہ ہے، میں یقین سے نہیں کہتا. ہینگنگ ان دی بیلنس، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، ہو سکتا ہے اگرچہ اس کی کچھ شرائط ہے. چمن کے مالک اگر بنا لیں موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے بہار اب. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ہمیں ملک دیا، ہم نے اللہ سے بدعہدی کی، وعدہ خلافی کی، غداری کی، لہذا سزا دی جائے اور ہم سے یہ ملک چھین لیا جائے. It's just possible. دور نہ سمجھے، انہونی بات نہ. جو گھیراؤ ہو رہا ہے آپ کے مغرب میں نیٹو فورسز اور مشرق میں بھارت فورسز، بھارتی فورسز گدھوں کی طرح بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں پاکستان اور ڈسٹیبلائز ہو جائے، یہاں اور بدامنی ہو جائے. اب لاہور میں پھر آج دھماکے ہو گئے. 2 دن پہلے کا دھماکہ میں سہ کے آیا ہوا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ. وہ جانے بچی ہیں جو ہماری اکیڈمی کا حشر ہوا، تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا. یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ یہاں بدامنی ہو جائے اور ہمیں جواز مل جائے، مغرب سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں، مشرق سے بھارتی فورسز آ جائیں، اور ہمارے ایٹمی دانت توڑ کر اور پھر ہمیں بھارت کے سامنے ڈال دیا جائے. نو ڈو ایز یو لائک. یہ ان کا نقشہ ہے. ہوگا کیا؟ وہ اللہ جانتا. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. لیکن اللہ کا چاہنا جو ہے وہ کس پر منحصر؟ یہاں انقلاب برپا کرو، یہاں اسلام لاؤ. اگر دھندوں میں لگے رہو گے تو وہ خود بخود نہیں آ جائے گا. صحابہ نے جانیں دی تھی، کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی. 12 برس تک مکی دور کے اندر با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم سن. یوم طائف یاد ہے جو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا تھا حضور سے کہ یوم احد سے زیادہ سختی بھی آپ پر کبھی آئی؟ یوم احد پر کیا ہوا تھا؟ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کے چہرے مبارک. یہ جو رخسار کی ہڈی ہے اس کے اندر وار گیا ہے. اوپر خود کی 2 کڑیاں تھیں، وہ اس میں گھس گئی، 2 دندان مبارک شہید. وہ خود کی کڑیاں ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے کی کوشش کی، دانت نکل گئے، وہ نہیں نکلی. کیا جتن کر کے نکالی گئی ہوگی تو خون کا فوارہ آیا، اتنا خون گیا ہے کہ آپ بیہوش ہو گئے، گر گئے، اور مشہور یہ ہو گیا کہ آپ کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گئی. یہ سیرت کبھی پڑھی ہے؟ حضرت عائشہ کے ہوش کا تو یہی دور تھا نا. یوم طائف میں جو کیا تھی، بچی تھی، انہیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے. اس 3 دن تک مکے کی گلیاں اور وہاں کے اوباش لوگ پتھراؤ کر گئے تھے اس امید میں کہ شاید وہاں کا کوئی سردار ایمان لے آئے. تو یہاں تو ابو طالب بھی فوت ہو گئے. یہی دنیاوی سہارا تھا، خاندانی سہارا تھا ابو طالب کے ذریعے. اور گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہوا. آپ نے کہا یہ عام الحزن ہے. اب تو سب کو طے ہو گیا قریش کو کہ اب جیسے قتل کر دو. اسی لیے آپ گئے طائف، شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار مانے ایمان لے آئے.
تو میں اپنا مرکز ادھر شفٹ کر دوں. تینوں سے ملے ہیں, تینوں نے وہ جواب دیے ہیں, نکل جاؤ یہاں سے, میں تمہارے ساتھ بات بھی کرنے کو تیار ہوں. اچھا تمہارے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ دیکھو جاؤ, میں بات نہیں کرنا چاہتا, ہو سکتا ہے میں بے عزتی کر بیٹھوں, واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو میں مارا جاؤں گا, جاؤ جاؤ جاؤ. یہ سلوک محبت کے ساتھ. اور پھر چھوکروں کو, اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ نے اشارہ کیا تھا, خبر لو ان کو پتھراؤ ہو رہا ہے, ساتھ کوئی ہے ہی نہیں, ایک آدمی سے زید ابن حارثہ. اب سامنے سے پتھر آ رہے ہیں تو حضرت زید آگے آ جاتے ہیں, ڈھال بنتے ہیں, مجھے لے کے پتھر حضور کو رہے, آپ پیچھے سے آ رہے ہیں. چاروں طرف سے تو ڈھال نہیں بن سکتا, جسم لہو لہام, خون جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے, جوتی اتر نہیں. پھر وہاں سے واپسی پہلے دعا مانگی, اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے قوت کی کمی کا, اپنے وسائل کی کمی کا, اور جو ذلت و خواری ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے. الا ملتقلونی, مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الا بعیدی یتجہمونی, یہ میرے اوپر ہجوم کر کے آج حملہ کرے, اور عدو من لگتا امرے, یہ دشمن کے حوالے میرا معاملہ کیا جو چاہے کرتے ہو. لیکن پھر ابدیت غالب آتی, ان لم یکن علی غضبک فلا ہوا. اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی سر تقسیم خم ہے جو مزاج یاد ہے, مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تو ناراض تو نہیں. یہ تکلیف سینکڑوں صحابہ نے جانوں کا نذرانہ پیش. احزاب کی جنگ میں فاقوں پر فاقے ہو رہے ہیں, اور ان فاقوں کی حالت میں خندق کھودنے کا حکم ملا ہے. لوگوں کی کمریں دوہری ہو رہی ہیں, پتھر باندھے ہیں اپنے پیٹوں سے اپنی چادروں کے ساتھ کس کر, کمر دوہری. اور جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. صحابہ کہتے تھے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی کہ جہاد کرتے رہیں گے جب تک جان میں جان نکل جائے تو بات اور جان ہے, چاہے ابھی بھوک سے کمر دوہری ہوئی جا رہی, جان تو ہے. اور ایک دفعہ کہتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اللہ عیش زندگی تو آخرت کی. اور حضور فرماتے تھے, حضور کے بیٹھے ہوئے نہیں تھے گاؤں تکیا لگا کر, پتھر اٹھا اٹھا کر خندق میں سے لے جا کر باہر پھینک رہے تھے. جب صحابہ کہتے ہیں اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, حضور فرما رہے ہیں فاغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت. پھر حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے, حضور اب یہ فاقہ ناقابل برداشت ہو گیا, دیکھیے ہم نے یہ پتھر باندھے. حضور نے کرتا اٹھا کر دکھایا, وہاں 2 پتھر, یہ ایسی آپ کس کو سیرت نبی سے. بہرحال اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی, کہ انقلاب کیسے آیا تھا. اگر دل میں ذرا بھی آرزو پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ قبول کر لے مجھے بھی, مجھے قبول کر لے اس کام, تو وہ کتاب آپ کے لیے مست